أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي العظيم۔ یہ سورہ قریش جو بھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، مضمون کے اعتبار سے یہ سورہ فیل سے تعلق رکھتی ہے، اسی لیے بعض مصاحف میں ان دونوں سورتوں کو ایک گردانا گیا ہے، بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھتی بعض مصاحف، لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تمام مصاحف منگا کر کے انہوں نے ایک مصحف میں قرآن کریم کو جمع کیا، اس میں ان دونوں سورتوں کو الگ الگ رکھا، یعنی اس میں بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس مصحف میں، جس کو مصحف امام کہا جاتا ہے، اور اسی پر تمام صحابہ کرام کا اجماع اور اتفاق۔ بہرحال یہ سورہ مضمون کے اعتبار سے سورہ فیل سے تعلق رکھتی ہے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ، اس سورہ کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے، تجربے کی بات ہے، مجرب عمل ہے بزرگوں کا، کہ پریشانی کے عالم میں مصیبت کو دور کرنے کے لیے اس سورہ کا پڑھنا بہت مجرب ہے۔ سفر درپیش ہو اس وقت اس کے پڑھنے کو بتایا جاتا ہے، سفر میں سہولت ہوتی ہے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ، چونکہ قریش خوگر ہو گئے ہیں، خوگر یعنی قریش کی عادت ہو گئی ہے، قریش خوگر ہو گئے ہیں۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی وہ لوگ خوگر ہو گئے ہیں جاڑے اور گرمی کے سفر کے، جاڑے اور گرمی کے سفر کے خوگر ہو گئے ہیں۔ قریش سال بھر میں 2 مرتبہ سفر کیا کرتے تھے تجارتی، گرمی میں ملک شام جاتے تھے تجارت کرنے کی غرض، ملک شام ٹھنڈا ملک تھا تو گرمی کے زمانے میں وہاں چلے جاتے تھے، اور جاڑے میں ملک یمن جاتے تھے، یمن گرم ملک تھا۔ اس طرح ان کے سردی اور گرمی کے ایام بھی قاعدے سے گزر جاتے تھے، اور ان دونوں سفر کے ذریعے سے اتنا مال وہ کما لیتے تھے، اتنا منافع حاصل کر لیتے تھے کہ سال بھر اسی سے کھاتے پیتے تھے۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عرب کے لوگ اور قریش یہ غریب تھے، مفلوق الحال تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ہاشم، انہوں نے یہ بات قریش کے سامنے رکھی، عربوں کے سامنے رکھی کہ تجارت کرنا چاہیے، اس کے لیے سفر کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد سے سلسلہ شروع ہوا، اور برابر وہ لوگ سفر کیا کرتے تھے، جاڑے میں جاتے تھے ملک یمن، اور گرمی میں سفر کرتے تھے ملک شام۔ ان 2 سفر کا تذکرہ ہے کہ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ قریش خوگر ہو گئے ہیں، عادی ہو گئے ہیں، مانوس ہو گئے ہیں جاڑے اور گرمی کے سفر، جاڑے اور گرمی کے، ایک سفر جاڑے کا، ایک سفر گرمی۔ اب جو ہے لِإِيلاف میں جو لوگ عربی پڑھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ لام حرف جار ہے، اور اس کا تعلق کسی سے ہونا چاہیے، متعلق کسی کے ہوتا ہے، تو یہاں پر کس کے متعلق ہے؟ اس میں متعدد اقوال ہیں، میں صرف ایک قول نقل کرتا ہوں، بتاتا ہوں
کہ بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے اہلکنا سے، انا اہلکنا اصحاب الفیل، کہ ہم نے ہاتھی والوں کو ہلاک کیا، ہاتھی والوں کو برباد کیا، ہلاک کیا۔ کیوں؟ لإلاف قریش، قریش کے دو سفر یعنی گرمی اور جاڑے کے سفر سے مانوس ہو جانے کی وجہ سے اور خوگر ہو جانے کی وجہ سے، کہ دو سفر کریں ان کو کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو۔ کیا ہوا؟ ان کو کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو، اس بنا پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اصحاب فیل کو ہلاک کر دیا۔ میں نے کل بتایا تھا کہ ہاتھی والے جو خانہ کعبہ کو منہدم کرنے چلے تھے تو کس انداز سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہلاک کیا، طیران ابابیل کے ذریعے سے، اور اس کا خوب چرچا ہوا۔ تمام لوگوں کے دلوں میں قریش کی اور مکہ والوں کی عزت اور ان کا احترام ان کے دلوں میں بیٹھ گیا، بہت عظمت کی نگاہوں سے دیکھے جاتے تھے، اور وہ یہ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ اللہ والے لوگ، اللہ والے لوگ۔ اس واقعے کا بڑا اثر ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کی جو اصحاب فیل کو ہلاک کیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس لیے تاکہ قریش جو سفر کرتے ہیں جاڑے اور گرمی کا، تو ان کا سفر انتہائی امن کے ساتھ ہو، عزت و احترام کے ساتھ ہو، اور کسی قسم کا ان کو خوف اور خطرہ لاحق نہ ہو۔ اور دوسرے قافلے لٹ جاتے تھے، قذاق ڈاکو ان پر ڈاکہ ڈالتے تھے، لیکن قریش کا قافلہ جب چلتا تھا راستے میں ہوتا تھا تو ڈاکو اور اس زمانے کے قذاق لٹیرے ان کو چھیڑتے نہیں۔ وہی احسان جتلایا ہے اللہ تعالیٰ نے، لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ چونکہ قریش خوگر ہو گئے ہیں، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفر کے خوگر ہو گئے ہیں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ انعام اور احسان جتلانے کے بعد یہ کہا تو چاہیے کہ یہ لوگ اس بیت، اس گھر یعنی اس خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں، اس خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو اپنی کسی اور صفت کا بھی تذکرہ کر سکتے تھے یہاں پر، اللہ تعالیٰ نے رب حاضل بیت کا، اس بیت، اس گھر یعنی خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں، کریں رحمان کی عبادت کریں، رحیم کی عبادت کریں، غفور رحیم کی عبادت کریں، یہ نہیں کہا اللہ نے، کہا کہ اس گھر کے رب کی عبادت، کیونکہ اسی گھر کی وجہ سے ان لوگوں کو عظمت حاصل، عزت حاصل۔ وہ لوگ خانہ کعبہ کے خادم، خانہ کعبہ کی خدمت کرتے تھے، متولی تھے، جس کی بنا پر ان لوگوں کو عزت اور عظمت حاصل تھی۔ اور جو واقعہ پیش آیا کہ ابراہ کا لشکر جو ہلاک کر دیا گیا، اس کے بعد سے ان کی عزت میں اور عظمت میں اور اضافہ ہوا، تو گویا کہ اس گھر کی خدمت کرنے کی وجہ سے ان کو اعزاز ملا اور احترام ان کا جو ہے لوگوں کے دلوں میں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس گھر کے یعنی اس خانہ کعبہ کے رب کی یہ لوگ عبادت کریں۔ الذی اطعمہم من جوع، جس نے ان لوگوں کو بھوک سے کھانا کھلایا، بھوک کو دور کیا۔ یہ لوگ بھوکے ہوتے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، بڑے غریب مانے جاتے تھے، سمجھے جاتے تھے۔ ان جب سفر شروع کیا ہے، دو سفر گرمی اور جاڑے کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے پینے کا نظم و نسق کر دیا۔ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، اور ان لوگوں کو خوف سے امن دے دیا، خوف سے امن دے دیا، یہ خوف سے معمون ہو گیا۔ انسان کی زندگی میں یہ دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، اور دونوں چیزیں ان لوگوں کو حاصل ہیں، یہ دونوں نعمتیں حاصل ہیں۔ ایک تو کھانے کا پینے کا بندوبست ہوا سفر کی وجہ سے، اور دوسرے دشمنوں سے بے خوف ہو گئے، دشمنوں سے۔ خوف کا لفظ مطلق ہے، دنیا کا خوف اور آخرت کا خوف دونوں کو شامل ہے۔ بتانا یہ ہے کہ جو اس بیت کے رب کی پوجا کرے گا، اس کی عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھوک سے بھی، اس کی بھوک کو اور کھانے پینے کو، اس کے کھانے پینے کا بھی انتظام کرے گا، اور اس کو دنیا اور آخرت کے خوف سے امن دے، نجات دے۔
اس لیے خاص طور سے ان لوگوں کو کہا گیا کہ جو ہم نے تم لوگوں پر احسان کیا ہے کہ تمہاری طرف سے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا، فیل والوں کو، یہ بڑا احسان ہے۔ اس احسان کے شکر کے طور پر ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ اس گھر کے رب کی پوجا کریں، اس کی عبادت کریں۔ بس اتنا ہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو، اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه۔ مولا کریم ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دیجیے، اللہ ہم سب کی گناہوں کو درگزر فرما دیجیے، الہ العالمین ہم سب کو نیک توفیق عطا فرما دیجیے، یا ارحم الراحمین اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، نامرضیات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ مولا کریم ہر قسم کی بیماریوں سے، ہر قسم کے گناہوں سے، ٹینشنوں اور الجھنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ مولا کریم جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے لیے غیب سے سبیل پیدا فرما۔ مولا العالمین ہم سب کے ساتھ خیر کا، عافیت کا، سہولت کا، نرمی کا معاملہ فرما۔ یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، مانگنے کا سلیقہ نہیں اللہ، جو کچھ مانگا ہے وہ بھی جو مانگنے سے رہ گیا بشرطے کہ ہم سب کے حق میں خیر اور بہتر ہو، بغیر مانگے محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ ہماری تمام جائز تمنائیں، جائز مرادیں اللہ ان کو خزانے غیب سے پورا فرما دے۔ اللہ العالمین ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔